رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھائیے، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ انسان کا محتاط رویہ اسے بہت سی بدعمالیوں سے بچا لیتا ہے۔ دور اندیشی انسان کو بہت سے نقصانات سے بچا لیتی ہے۔ زندگی کے گہرے مشاہدات کے بعد انسان عموماً خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ دعا معجزات کا دروازہ ہے اور آنسو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا باپ کے راضی ہونے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اتفاق سے اگر میاں بیوی کی آپس میں بن ہی جائے تو پھر سارے خاندان کی ان دونوں سے ذرا نہیں بنتی۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ سیانے کہتے ہیں، مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ مجھے لگتا ہے چائے کے اندر ڈالی ہوئی چینی کا بھی دل ہوتا ہے، اس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری سویٹ کو کھائیں تو وہ چپ چاپ اپنا ذائقہ لے کر کہیں چلی جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ پھیکا پھیکا لگنے لگتا ہے۔ کبھی بھی ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے محبت نہ کریں، ورنہ محبت بھی چپ چاپ اپنی مٹھاس لے کر کہیں چلی جائے گی۔ عورتیں اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتی، عورت اپنے لیے پسند کا ماحول نہیں بنا سکتی، عورت خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی، سوائے اللہ پر معاملہ چھوڑنے کے۔ عورت ہونا آسان نہیں۔ وہ اگر بیٹا ہے تو نعمت، بھائی ہے تو ہمت، شوہر ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل، باپ ہے تو جنت کا دروازہ۔ ان سب رشتوں میں وہ تمہارا محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ قائم کر کے اس کی بے وفائی کے شکوے کرنے والی لڑکیوں، غلطی تمہاری ہے۔ خاموشی میں بہت راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، سو خاموشی سے اپنے دن کے کام کیجیے، آپ کا کام خود شور مچائے گا۔ شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنے شریک حیات کو عزت نہیں دے سکتا تو یہ رشتہ بہت تلخ ہو جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہیں، دوسروں نے نہیں۔ بیوی خاوند کی ہر تلخ بات برداشت کر سکتی ہے، سوائے گالی اور ہاتھ اٹھانے کے، کیونکہ اس کے بعد عورت مرد کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے اور اس کا مان ہوتا ہے۔ سب سے مکمل وہ محبت ہے جو رب کی محبت سے آشنا کروائے۔ ایک اچھا ہمسفر اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ایسے شوہر اور ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، معزز ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ تنہائی ایک خوبصورت ساتھی ہے، یہ آپ کو خود سے روشناس کرواتی ہے اور اپنے رب سے ملواتی ہے۔ سب سے مشکل عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں مضبوط ہو اور روشن دماغ، مثبت سوچ اور مضبوط اعصاب کی حامل ہو۔ ایسی عورت کو اپنی سوچ کا تابع کرنا ناممکنات میں سے ہے۔
مت کرو بحث، ہار جاؤ گی، حسن اتنی بڑی دلیل نہیں۔ عورت چاہے کتنی بھی بہادر ہو جائے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بہت خوبصورت تھی۔ اللہ پر یقین کی پختگی آپ کے قدموں کو ڈگمگاتی نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ زندگی کی گہرائی دراصل ہمارے اپنے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ وقت کے ساتھ حالات اور مشاہدات زندگی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ خاندانی عورت سب سے پہلے اپنی عزت بچاتی ہے، جبکہ بازارو عورت پیسے کو بچاتی ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ کیا تم نے وہ قدیم بددعا نہیں سن رکھی، خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن میں زمین پہ پٹک سکتا ہے۔ ایک سورۃ کافرون ہے اور ایک منافقون ہے۔ کافرون چھوٹی سورت ہے اور منافقون لمبی، لہٰذا کافر سے ایک بار بچو اور منافق سے 1000 بار بچو۔ جس عورت کی ایک چیز چھوٹی ہو، مرد نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس کی قدر کرتا ہے، اور وہ ہے عورت کی سوچ۔